اور السلام علیکم. سب سے پہلے پریس ریلیز میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر آپ صحافیوں کا اجازت ہو تو. السلام علیکم محترم معزز صحافی حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. بعد السلام، یقیناً بلوچستان ہمارا ایک جمہوری، سیاسی، قبائلی رسم و رواج سے بھرا ہوا صوبہ ہے. میں ضیاء الرحمن اسحاقزئی نے دور طالب علمی سے سیاست میں شوق رکھنے کے ساتھ اپنا دیگر سماجی خدمات کا آغاز 2010 میں کیا اور تحریک انصاف پاکستان میں بطور اسٹوڈنٹ ISF تنظیم میں شامل ہوا. بعد ازاں 2011 کے شروعات میں مجھے بطور صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ بلوچستان کا عہدہ دیا گیا، جس کی مدت تقریباً 8 ماہ تھی. بعد ازاں 2013 کے جنرل الیکشن میں پارٹی کے اس وقت کے قیادت کے غلط افراد کو ٹکٹوں کی تقسیم پر میں نے پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی اور بالآخر 26 اگست 2015 کو میں نے جماعت اسلامی پاکستان میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کیا. 2017 میں جماعت اسلامی کا رکن منتخب ہوا. بعد ازاں 2018 میں کئی بار نگران عہدوں پر جماعت کے لیے خدمات سر انجام دیتا رہا، جو کہ میرے لیے باعث فخر ہے. اور بدقسمتی سے جماعت اسلامی سے بھی 2018 کے جنرل الیکشن میں MMA کے ساتھ اتحاد کرنے پر ناراضگی اور جماعت کے اس فیصلے پر لیاقت بلوچ صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا. جبکہ 2019 ستمبر کے مہینے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے دورہ کوئٹہ کے دوران انہوں نے مجھے بلایا اور گلے شکوے دور کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن بدقسمتی سے یقین دہانی کے باوجود ہمیں نظر انداز کیا گیا. صحافی حضرات، دوسری طرف اپنے قبیلے کے لیے خدمت کرتا آ رہا ہوں. مورخہ 11/2/2022 کل جمعرات کے روز اسحاقزئی قومی جرگہ کا انعقاد صبح 12 بجے چمن ہاؤسنگ میں مشر حاجی محمد عبداللہ جان اسحاقزئی کے رہائش گاہ پر ہوا، جس میں اسحاقزئی قوم کے مشران، علماء کرام، وکلاء حضرات، تاجر برادری اور نوجوانوں، اسٹوڈنٹس و دیگر طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی. بعد ازاں قومی و قبائلی مشکلات و دیگر بنیادی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے متفقہ طور پر قومی مشران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جماعت یا سیاسی تنظیم کا رخ کریں گے جہاں پر ہمارے قبیلے کے بنیادی مسائل کا حل طلبی ہو، اور جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی سے مستعفی ہو جاؤ. دوران جرگہ استعفیٰ دینے کے مقام پر ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ہم سے خفا ہوئے اور مستعفی ہونے کے لیے بوائز اسکواڈز یا دربار میرج ہال میں پروگرام رکھنے کی استدعا کی. بعد ازاں مشران کی درخواست پر نوجوانوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور جرگے کا یہ فیصلہ سر آنکھوں بل میں قبول کرتا ہوں اور جماعت اسلامی سے علیحدگی کا باضابطہ طور پر اپنے سیاسی رفقا، قبائلی مشران، نوجوانوں کے ساتھ مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. معزز صحافی حضرات، خواہ ہم کسی سیاسی تنظیم میں شمولیت کا فیصلہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہمارا شمولیتی جلسہ ہاکی گراؤنڈ، سائنس کالج گراؤنڈ میں ہوگا. انشاءاللہ ہمارے قبیلے کے دیگر اضلاع میں رہنے والے قبائلی رہنماؤں کو ہم نے زحمت نہ دیتے ہوئے قومی جرگہ نے متفقہ طور پر مختلف اضلاع میں پریس کانفرنسز ان کے اضلاع میں موجود پریس کلب میں کرنے کے لیے کہا ہے. مندرجہ بالا اضلاع یا ڈسٹرکٹ میں پریس کانفرنسز ہماری حمایت میں کی جائے گی، اور اسحاقزئی قوم کے ہزاروں لوگ مختلف جماعتوں سے انشاءاللہ العزیز مستعفی ہو جائیں گے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے. بلوچستان میں ہمارے سب سے پہلے پریس کانفرنس کل عبداللہ ضلع چمن میں ہوگا. پشین خانوزی میں دوسرا ہمارا پریس کانفرنس ہوگا انشاءاللہ. تیسرا ہمارا مسلم باغ میں پریس کانفرنس ہوگا. چوتھا ہمارا لورالائی شہر میں ہوگا. پانچواں انشاءاللہ ہمارا دکی میں ہوگا. چھٹا ہمارا زیارت میں ہوگا انشاءاللہ. ساتواں ہمارا پریس کانفرنس نشکی میں ہوگا. آٹھواں ہمارا ڈالبندین چاغی میں ہوگا. نواں پریس کانفرنس انشاءاللہ العزیز مستنگ میں ہوگا. 10واں پریس کانفرنس غوزدار میں کیا جائے گا. 11 لسبیلا اتل کے مقام پر ہوگا. 12واں کلات میں ہوگا. 13واں سبی شہر میں ہوگا. 14 انشاءاللہ نصیر آباد پریس کلب میں ہوگا. بیرون صوبہ اور دیگر صوبوں میں رہنے والے اپنے قبیلے کے افراد کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان کی طرف سے ہمیں جہاں پر پریس کانفرنسز کے لیے کہا گیا ہے، ان میں کچھ اضلاع یوں ہیں: کراچی، سندھ، شکارپور، بدین، سکھ. آنے والے جمعرات کو ان پریس کانفرنسز کا شیڈول قومی جرگے کے انعقاد کے بعد جاری کیا جائے گا. بلوچستان میں حالیہ بلدیاتی ایکٹ
اور حلقہ بندیوں میں ہمیں مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، اور خصوصاً کوئٹہ میں جو حلقہ بندیاں کی گئی ہے اسے ہم فی الفور مسترد کرنے کی چیئرمین الیکشن صوبائی اسپیکر صوبائی اسمبلی سے درخواست کرتے ہیں، اور ان حلقہ بندیوں کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم جلد از جلد انشاءاللہ عدالت عالیہ سے رجوع بھی کریں گے۔